لبرلزم، سیکولرزم، ملحد، دہریے کس قدر جو ہے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ہماری نوجوان نسل کے اوپر، اور کس قدر کنفیوز کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اتنی اسلام کی ڈوز نہیں مل رہی، اسلام کی تعلیم نہیں مل رہی جتنی کہ ان لوگوں کی طرف سے شکوک و شبہات جو ہے وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں کہ بچے اب دین سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، بچے اب دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس طرح اسلام کی تعلیمات بچوں تک نہیں پہنچ رہی جتنی جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے شکوک و شبہات سوشل میڈیا کی طرف سے اور پتہ نہیں کیا کیا بچوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مسجد والوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی عقیدہ سکھائیں اور گٹی کی طرح پلا دیں عقیدہ، اور پوری طرح پیوست کر دیں، راسخ کر دیں ان کے ذہنوں میں۔ دنیا کے اندر مختلف انسان مختلف سوچ اور نظریے کے حامل ہیں۔ آپ کسی بھی انسان کے پاس بیٹھیں، اس کی گفتگو سنیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے سٹائل کو نوٹ کریں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ شخص کس قسم کی سوچ، کس قسم کے نظریے اور کس قسم کے تصورات کا حامل ہے۔ بہرحال مختلف سوچیں ہیں، مختلف نظریات ہیں، مختلف تصورات ہیں زندگی میں، دنیا میں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور اسلام کے نام لیوا ہیں، تو ہمارے جہاں اعمال اور کردار بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے، وہاں ہماری سوچیں اور ہمارے نظریات بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اور اسلامی نظریات، اسلامی تصورات، اس کو اگر آپ ایک جگہ پہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسلامی تعلیم میں ایک ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے، اصطلاح استعمال کی جاتی ہے عقیدہ، کہ انسان عقیدہ سیکھے اور اپنا عقیدہ درست کرے، عقیدے کی تعلیم حاصل کرے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ یہ جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں عقیدہ عقیدہ عقیدہ، یہ عقیدہ ہے کیا؟ بیسیکلی عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اور پھر اس عقیدے کی اہمیت، ضرورت، افادیت اور امپورٹنس ہماری زندگی کے اندر کتنی ہے؟ یہ عقیدہ کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے؟ اور پھر اس کے بعد آخر میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسلامی عقیدہ کیا ہوتا ہے، اور اگر جس بندے کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس کے اندر خرابیاں کون کون سی آتی ہیں۔ یہ چند باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیے گا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ بیسیکلی عقیدہ جو ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ عقد سے نکلا ہے، عین قاف دال، اور عقد کا مطلب ہوتا ہے گرا لگانا، کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دینا۔ عقیدہ، اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بات کو اپنے دل میں مضبوطی سے گرا لگا کے باندھ لیتے ہیں کہ بھائی یہی بات ہے، یہی حقیقت ہے، یہی اصل فیصلہ ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ بات ہمارے دلوں کے اوپر مضبوطی سے بندھ چکی ہے، یہ ہمارا عقیدہ بن گیا۔ یہ بات ہمارے دلوں پہ مضبوطی سے نقش ہو چکی ہے، پیوست ہو چکی ہے، اب یہ نہیں نکل سکتی انشاءاللہ۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ ہمارے دل پہ پیوست ہو چکا ہے اور مضبوطی سے گرا لگ چکی ہے۔
یہ حقیقت ہمارے دلوں پہ بیٹھ چکی ہے. اور اسی طرح مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، حساب و کتاب ہوگا، پھر جزا اور سزا ہوگی. یہ بھی ایک عقیدہ ہے ہمارا، اور یہ بھی ہمارے دلوں پہ مضبوطی سے یہ بات بیٹھ چکی ہے. ان چیزوں کو کہتے ہیں عقیدہ. جب بھی آپ کے سامنے کوئی لفظ بولا جائے عقیدہ، تو کیا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات، ایسی سوچ، ایسا تصور، ایسا خیال جو ہمارے دلوں پہ مضبوطی سے باندھ دیا گیا ہے اور دلوں پہ پیوست کر دیا گیا ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. لیکن ایک اور اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں ایمان کی، کہ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا بلیو ہے. ایک عقیدہ کی اصطلاح ہوتی اور ایک ایمان کی اصطلاح ہوتی. عقیدہ اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ صرف چھوٹا سا فرق نوٹ کیجئے گا. ایمان کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ نے تسلیم کر لیا، مان لیا. جی میں مانتا ہوں کہ یہ بات ہے، میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں مانتا ہوں محمد رسول اللہ کہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، میں مانتا ہوں کہ ایک دن جو ہے وہ قیامت آئے گی. یہ آپ نے مان لیا، یہ ایمان ہے. لیکن عقیدہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد پھر اس پہ جم جانا، اس پہ ڈٹ جانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. عقیدہ ایمان میں فرق نوٹ کر لیا آپ نے. اس کی ایک حدیث نوٹ کیجئے گا. سیدنا سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اے نبی مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ ایسی دو ٹوک بات ہو، فیصلہ کن بات ہو کہ آپ کے بعد مجھے اس کے بارے میں کسی اور سے نہ پوچھنا نہ پڑے. ایسی دو ٹوک بات ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ بولے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل، کہو آمنت باللہ ثم استقم. تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. اب اس حدیث کو ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے گا. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، یہ کیا ہو گیا؟ ایمان. ثم استقم، پھر اس ایمان پہ ڈٹ جاؤ، یہ کیا بن گیا؟ بولیے گا. عقیدہ. یہ ایمان اور عقیدے میں فرق ہے. ایمان بس آپ نے تسلیم کر لیا، مان لیا، یقین کر لیا، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس ایمان پہ آپ ڈٹ گئے، جم گئے. بالکل اسی طرح جیسے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے. کیا مطلب ہے؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ایمان لے آئے، پھر ثم استقاموا، اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا اور عقیدے کے اندر اس چیز کو اپنے دلوں میں راسخ کر لیا اور پختہ کر لیا. اس چیز کا نام عقیدہ ہے. لیکن یہاں نوٹ کیجئے گا، بعض اوقات ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نظریہ ہے. نظریہ کا ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں نا. لیکن یہاں یاد رکھیے گا اسلامی عقائد اور ایمانیات کے حوالے سے نظریے کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ نظریات بدلتے رہتے ہیں، سوچ بدلتی رہتی ہے، سوچ اور مشاہدے سے چیزیں جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں عمر کے اعتبار سے. لیکن عقیدہ کبھی بھی نہیں بدلتا. عقیدہ جو پیوست ہو گیا، جیسے میں نے شروع میں ڈیفینیشن بیان کی گرامیٹیکلی کہ عقیدہ عقد سے ہے، مطلب گرہ لگانا. مضبوطی سے دل پہ وہ بات گرہ لگا کے باندھ دی کہ اب لوہے پہ لکیر کہیے، پتھر پہ لکیر کہیے، جو مرضی کہیے، لیکن وہ بات پیوست ہو چکی ہے، اب وہ کہیں پہ ہل نہیں سکتی. یہ ہو گئی عقیدے کی ڈیفینیشن. اب آئیے کہ عقیدہ اسلام کے اندر کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے، اور میں اور آپ ہم اپنی نسلوں کو بھی عقیدہ سکھائیں کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے. اس کے حوالے سے چند چھوٹے چھوٹے نکات نوٹ کیجئے گا اور آپ اس بات کو تسلیم کر کے اٹھیں گے کہ عقیدہ ہماری زندگیوں کے لیے کتنا ضروری ہے. پہلی چیز یہ نوٹ کیجئے گا، آپ دن رات اعمال کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، آپ حج بھی آپ لوگوں میں سے کئی خوش نصیب لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. جتنے بھی اعمال ہم سر انجام دیتے ہیں، ہمارے تمام اعمال کو ایمان کے اوپر، عقیدے کے اوپر تولا جاتا ہے. ہماری شریعت کے دو حصے ہیں، میرے ساتھ چلیے گا. ہماری شریعت کے کتنے حصے ہیں؟ دو حصے ہیں. نمبر ایک ایمانیات یا عقیدہ کہہ لیجئے، ایمانیات یا عقیدہ. اور نمبر دو اعمال. اعمال کون کون سے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں،
روزہ رکھتے ہیں، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال ہیں. ان سارے اعمال کو ہمارے عقیدے پر تولا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے. اگر تو عقیدہ درست ہے اس طرح جس طرح کے سکھایا گیا ہے، اگر تو عقیدہ درست ہے، ایمان درست ہے، عقیدے کے اندر بگاڑ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی آمیزش نہیں ہے، تو پھر وہ اعمال بھی قابل قبول ہوں گے، ایکسیپٹیبل ہوں گے. لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو سارے کے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے. ان کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، وہ اللہ کے ہاں اعمال کنسیڈر ہی نہیں کیے جائیں گے. آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی. سر اس کے دلائل ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سر میں اور آپ نماز پڑھیں تو ڈر ہے، پتہ نہیں نماز صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، کمیاں کوتاہیاں ہیں. لیکن رسول اللہ کی نماز میں کسی کو شک ہے؟ رسول اللہ کے روزے میں کسی کو شک ہے؟ رسول اللہ کے حج میں، رسول اللہ کی زکوٰۃ میں، رسول اللہ کے اعمال میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. رسول اللہ کو کہہ دیا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی ہم آپ کے اعمال کو بھی آپ کے عقیدے پر تولیں گے. اگر آپ کا عقیدہ درست نکلا تو آپ کے اعمال ایکسیپٹیبل ہوں گے. اگر آپ کے عقیدے میں بھی کوئی شرک یا آمیزش ہمیں نظر آ گئی، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے تمام اعمال پہ ہم کانٹا پھیر دیں گے، آپ کے اعمال ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوں گے. جب رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے تو میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رہ جاتی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان قریش کا ایک بڑا مشہور اور معروف آدمی ہے، اور سخاوت کے اندر اس کا ایک بڑا نام ہے، دل کھول کے بانٹتا ہے، محتاجوں کی، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور ایک عرصہ تک اس کا ایک پورا نام ہے علاقے کے اندر کہ یار یہ بڑے کھلے دل والا ہے، محتاجوں غریبوں کی مدد کرتا ہے. تو کیا اس بندے کو آخرت میں فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے آج تک اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، آج تک اپنے رب کو مانا ہی نہیں ہے، چاہے جتنے مرضی خیر کے کام کر لے، جب تک عقیدہ اور ایمان نہیں ہے آخرت کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہوگی اعمال کی. ہاں دنیا میں اچھے کام کرنے کا اللہ بدلہ دے دیتا ہے، آخرت کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہوگی. یہ عقیدے کے اوپر بنیاد ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، من عامل صالحا من ذکر او انثى، جو مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، عمل صالح کرے گا، اس کے عمل صالح کی ویلیو کب بنے گی؟ آگے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن بھی ہو، عقیدہ بھی ہو. پھر اس کے بعد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم حیات طیبہ عطا کریں گے، اس کو ہم جو پاکیزہ زندگی دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن وہاں شرط لگائی، عمل صالح تو ہیں لیکن وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عقیدہ بھی ہونا چاہیے. تو عقیدے کی امپورٹنس میں پہلی چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ اعمال ایکسیپٹیبل ہی تب ہوں گے جب عقیدہ درست ہوگا. عقیدہ درست نہیں ہے تو نمازیں بھی پڑھی ہوں، روزے بھی رکھے ہوں، صدقے بھی کیے ہوں، زکاتیں بھی دی ہوں، کئی جو ہے وہ رفائی ادارے بھی چلا رہا ہو، اللہ کے ہاں ان اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت پہلے دیکھیں گے ایمان کو اور عقیدے کو. دوسری چیز نوٹ کیجئے گا، عقیدے کی اہمیت کیا ہے، عقیدے کی افادیت اور عقیدہ کتنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ عقیدے کے اوپر پورے دین کی بنیاد ہے. ہمارا جو جتنا دین ہے عقیدے کے اوپر ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں ہر وہ چیز جس کی پوجا کی جاتی. کل من یعبد من دون اللہ فہو راض، ہر وہ شخص چیز کہ جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جائے، عبادت کی جائے، اللہ کے مقابلے میں اس کی پیروی کی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو، اس کو طاغوت کہتے ہیں. فرمایا فَمَن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے گا، وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے، لا انفصام لها، اور وہ کڑا کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا. یہ شخص اسی کڑے کو تھامے ہوئے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن یہاں دو چیزیں ہیں، پہلے طاغوت کا انکار ہے اور پھر اللہ پر ایمان ہے. اس آیت کی مکمل تفسیر عملی طور پہ ہمیں ملتی ہے کلمہ طیبہ کے اندر. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے دو حصے ہیں، لا الہ اور پھر الا اللہ. لا الہ کیا ہے؟ کہ ہر قسم کے طاغوت کی نفی کرے،
کانٹا مارے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، اور کوئی جو ہے وہ بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے۔ آگے بعد میں وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لاتے ہوئے کہے اِلَّا اللَّهِ، مگر صرف اللہ، یہ اللہ ہی ہے جو کہ اولاد دینے والا، شفا دینے والا، زمین و آسمان بنانے والا، کائنات کو چلانے والا ہے۔ یہ عقیدہ بنیاد ہے ہمارے دین کی، یہ عقیدہ اساس ہے ہمارے دین کی۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز نوٹ کیجئے گا، دنیا میں اور آخرت میں نجات کا دار و مدار ہے تو وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہے تو نجات ہے، جنت ملے گی، آخرت میں کامیابی ملے گی عقیدے کی بنیاد پہ۔ جیسے وہ حدیث آپ کے سامنے ہے، ہم تو پھر بھی چلے گناہ گار تو ہیں، یہاں روشن ستارے بیٹھے ہیں، لیکن کتنے کتنے اعمال سر انجام دیتے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، روزے ہیں، حج ہیں، زکاتیں ہیں، صدقہ خیرات ہے، بہت کچھ اعمال سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ تو پھر بھی بہتر ہیں، ایک شخص قیامت کو لایا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، ایک نیکی بھی اس کے پلے نہیں ہے، ایک نیکی بھی اس کے پلے نہیں ہے، 99 رجسٹر ہیں جو کہ گناہوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ رب العزت کہیں گے تم نے یہ سارے گناہ کیے؟ اب انکار تو کر نہیں سکتا، سامنے رجسٹر کھولا ہوا، سارا کچھ لکھا ہوا اس کے اندر۔ کہا جی یا اللہ، کہا اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ اب وہ سمجھا کہ میں مارا گیا، لیکن اللہ کہیں گے نہیں، اس کی ایک نیکی ہے، وہ ڈھونڈو۔ ڈھونڈا گیا، ایک پرچی ملی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے صدق دل سے کلمہ پڑھا ہوا تھا، عقیدہ تھا، ایمان تھا، اعمال پرلے درجے کے، جاہلانہ اور گمراہ اور گناہ سے گناہ، لیکن عقیدہ تھا، ایمان تھا۔ کہا اس کے عقیدے کو تولا جائے گا۔ اب تولا گیا تو یہ پرچی جو ہے وہ بھاری نکلی اور 99 رجسٹر جو ہے وہ ہلکے پڑ گئے۔ کہا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ نجات کا دار و مدار عقیدہ ہے، عقیدہ مضبوط ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرم اللہ علیہ النار، جو بندہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے لے، فرمایا کہ اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ چوریاں بھی کرتا ہو، زنا بھی کرتا ہو، بدکاریاں بھی کرتا ہو، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ نبی اسلام نے پھر بھی جنت میں جائے گا، ہاں اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، لیکن ایٹ دا اینڈ اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، کیونکہ عقیدہ ہے اس کا۔ نجات عقیدے کی بنیاد پر۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے دوران ایک بندے کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ بندے نے قتل ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو رسول اللہ کو جب خبر ملی تو آپ نے ڈانٹ پلائی اور پوچھا اسامہ تم نے اس کو قتل کر دیا جبکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ یا رسول اللہ اس نے تو مجھ سے ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اور آپ بار بار کہتے رہے اسامہ کل قیامت کے دن وہ کلمہ لے کر آئے گا، تم اس کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے دربار میں کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ لے کر آئے گا؟ کیونکہ اس نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور تم نے اس خدشے کے کہ وہ مجھ سے ڈر کے پڑھ رہا ہے، تم نے اس کو مہلت نہ دی، اس کو قتل کر دیا۔ اگر قیامت کو وہ کلمہ لے کر آ گیا، تم اللہ کی عدالت میں کیا جواب دو گے؟ اور نبی اسلام یہ بار بار اسامہ کو کہتے رہے۔ اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، آئے کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا، یعنی میرے پلے یہ گناہ تو نہ آتا۔ یعنی عقیدے کی بنیاد پر جو ہے وہ نجات کا دار و مدار۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات نوٹ کیجئے گا، دنیا کے فتنوں سے اگر نجات چاہیے تو اس کے لیے بھی عقیدہ مضبوط کرنا ضروری ہے۔ آج آپ لوگ تو اس چیز کو میرے خیال میں بہتر جانتے ہیں، آپ باہر نکلیے، کئی فتنے سر، لبرلزم، سیکولرزم، ملحد، دہریے، کس قدر جو ہے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ہماری نوجوان نسل کے اوپر، اور کس قدر کنفیوز کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں جملہ بولوں گا، تائید کریں گے آپ انشاءاللہ، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اتنی اسلام کی ڈوز نہیں مل رہی، اسلام کی تعلیم نہیں مل رہی جتنی کہ ان لوگوں کی طرف سے شکوک و شبہات جو ہے وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اس قدر ماحول بنا ہوا ہے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بچے اب دین سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، بچے اب دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس طرح اسلام کی تعلیمات بچوں تک نہیں پہنچ رہی جتنی جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے شکوک و شبہات، سوشل میڈیا کی طرف سے، اور پتہ نہیں کیا کیا بچوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مسجد والوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی یہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی عقیدہ سکھائیں اور گٹی کی طرح پلا دیں عقیدہ، اور پوری طرح پیوست کر دیں، راسخ کر دیں ان کے ذہنوں میں۔
مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، ابراہیم التیمی رحمہ اللہ مشہور تابعی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو دیکھا، کانوا یستحبون ان یلقنوا الصبی الصلاۃ، صحابہ کے ہاں یہ رواج ہوتا تھا کہ بچے کو ذرا سا شعور آنے لگتا تو فوراً سب سے پہلے اس کو نماز سکھاتے، وَيَعْرِبُ مَا يَقُولُ أَوَّلَ مَا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ جب بولنے لگے، جملہ سنیے گا، ہمارا بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلا لفظ جو اپنے منہ سے نکالے وہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ اس قدر رواج تھا، اور رواج کیسے تھا؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو، کیا نام ہے بیٹے کا؟ حضرت انس، اپنے بیٹے کو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ چھڑایا نہیں، دودھ پیتا بچہ ہے ابھی، تو اس کی انگلی پکڑ کے نا تو آسمانوں کی طرف کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا بنی قل لا الہ الا اللہ، یا بنی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے کہو لا الہ الا اللہ، بیٹے کہو لا الہ الا اللہ۔ پاس بیٹھی خواتین کہتی ہیں ابھی اس کو بیچارے کو پتا کیا ہے، ابھی دودھ پیتا بچہ وہ کیا بول سکتا ہے، کہتی ہیں ابھی سے اس کو کہنا شروع کروں گی تو اس کے دل و دماغ میں بات بیٹھے گی نا۔ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عقیدہ سمجھائیے، جب ظاہر ہے کہ اب دنیا کے ساتھ چلنا تو ہے نا، آپ بچوں کو گھر نہیں بٹھایا جا سکتا، کالج بھیجنا ہے، یونیورسٹی بھیجنا ہے، تعلیم اس کو دلوانی ہے، گھر تو نہیں بٹھایا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی گٹی میں یہ چیز شامل کر دیں کہ وہ جہاں بھی جائے اس کا عقیدہ متزلزل نہ ہو، کسی قسم کی کنفیوژن اس کے دل میں نہ آئے۔ اس لیے فتنوں کے دور ہے، اگر نجات چاہیے تو اپنے آپ کو اسلامی عقیدہ سکھائیے، اپنی نسلوں کو اسلامی عقیدہ سکھائیے۔ عقیدہ جو ہے وہ فرضیت رکھتا ہے، قرآن میں آتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے لوگو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ نے کہا فَاعْلَمْ، جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، لوگوں سے اس وقت تک قتال کرو، جہاد کرو جب تک کہ وہ حتی لا تکون فتنہ، ہر قسم کا فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ فتنے سے مراد بد عقیدگیاں، گمراہ کن نظریات اور مشرکانہ خیالات و تصورات، یہ جب تک ختم نہ ہو جائیں، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین، توحید، عقیدہ اللہ کے لیے نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ نے قتال کرنا ہے اور جہاد کرنا ہے۔ عقیدہ فرض ہے، اور نبی اسلام کو کہا گیا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، نبی اسلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہنا شروع ہو جائیں، عقیدہ اپنا ٹھیک نہ کر لیں۔ جب ان لوگوں نے عقیدہ اپنا ٹھیک کر لیا تو پھر یہ ہے کہ عاصموا منی دماءہم واموالہم، ان کے مال بھی مجھ سے محفوظ ہو گئے اور ان کی جانیں بھی مجھ سے محفوظ ہو گئی۔ عقیدے کی فرضیت۔ اور اگر یہاں ایک اور اہمیت آپ کے سامنے رکھوں عقیدے کی، اور وہ یہ ہے عقیدہ ہماری ابتدا بھی ہے اور عقیدہ ہماری انتہا بھی ہے۔ وہ کیسے بھلا؟ ابتدا کیا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے کان میں اذان پڑی جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی اور بڑائی اور اللہ کی توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ اس بچے کے کانوں میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تم نے زندگی گزارنی ہے تو اسی عقیدے کے اوپر گزارنی ہے۔ عقیدہ یعنی کہ ایک زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، ایک زندگی کا آغاز ہو رہا ہے تو عقیدے پر، اور عقیدہ ہی ہماری انتہا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی اسلام نے فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جب تمہارا کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہو تو اس کو آخری حالت میں کلمہ کی تلقین کیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مرنے سے پہلے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں دیکھ لیجئے کہ ہماری انتہا بھی کیا ہے؟ عقیدہ، ابتدا بھی عقیدہ اور انتہا بھی، اور پھر پوری زندگی بھی عقیدے کے ساتھ گزارنی ہے۔ تو یہ 5-6 جو ہے وہ عقیدے کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کی افادیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ کو یہاں پہ سمجھ آ گئی کہ عقیدہ کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے۔ اب اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ عقیدہ کون سا سیکھیں۔ آج کل تو معاشرے کے اندر بڑے عقیدے رائج ہیں، معذرت کے ساتھ مجھے کچھ نام لینا پڑیں گے لیکن معاف کیجئے گا، بعض جگہوں پہ علم الکلام والے بیٹھے ہوئے ہیں عقیدہ سکھا رہے ہیں، بعض جگہ پہ صوفیزم ہے وہ عقیدہ سکھا رہے ہیں، بعض جگہوں پہ کچھ اور لوگ ہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ بیٹھے ہوئے ہیں، بعض لوگوں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن ہم نے کون سا عقیدہ سیکھنا ہے؟ ہم نے سیکھنا ہے عقیدۃ اہل سنہ والجماع، اہل سنہ والجماع کا عقیدہ سیکھنا ہے، سلف صالحین کا عقیدہ سیکھنا ہے، صحابہ اور تابعین کا عقیدہ سیکھنا ہے، جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر کیا، بس وہ عقیدہ سیکھنا، باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا کہ سر قرآن کیا ہے، قرآن کا تعارف کیا ہے، میں آپ سے عرض کروں گا قرآن سراسر عقیدے کی کتاب ہے۔ قرآن سراسر عقیدے کی کتاب۔ جس بندے نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، اس کو عقیدے کے چیپٹر میں کسی اور سلیبس پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس نے A to Z قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ہوا ہے، قرآن توحید سکھاتا ہے، قرآن عقیدہ آخرت سکھاتا ہے، قرآن عقیدہ تقدیر سکھاتا ہے، اور قرآن جو عقیدہ رسالت بھی سکھاتا ہے۔ اس لیے عقیدے میں جو اسلامی عقیدہ ہے اس میں یہ ہے کہ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ آخرت ہو، عقیدہ رسالت ہو، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ تقدیر، عقیدہ کتب سماویہ اور فرشتوں کے حوالے سے وہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ پھر اس کی جو ذیلی نکات ہیں وہ یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، نوازنے والا کون ہے، عالم الغیب کون ہے، علم غیب کس کے پاس ہے۔ اس طرح دیگر ایک پورا سلیبس ہے، ایک پورا چیپٹر ہے۔ یہ عقیدہ خود بھی سیکھیے اور اپنی نسلوں کو بھی سکھائیے۔ اب آخر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر ہم عقیدہ نہیں سیکھیں گے تو پھر اس کی کیا کیا بگاڑ ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوں گے۔ اس کا ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے ڈیمو دیتا ہوں کہ جب آپ عقیدہ نہیں سیکھیں گے نا تو پھر ہوگا کیا کہ انسان وہمی سوچ رکھے گا، وہم کا شکار ہوگا۔ معاملہ کیا ہے، آج ہم بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں اور اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ایٹم بم کا موجد بن چکا ہے انسان، چاند پہ پہنچ چکا ہے، ستاروں پہ کمنڈے ڈال رہا ہے، لیکن اس کی سوچ آج وہیں پہ کھڑی ہے جو کبھی پتھروں کے زمانے کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ اس کی سوچ آج بھی وہیں ہے، آج بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جائے گا، فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز جو ہے وہ بے برکتی ہے۔ اچھا یہ معاملہ ہو گیا تو اب یہ ہے کہ میری اب برکت ختم ہو گئی ہے، سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو کیا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا سارا دن جو ہے نقصان ہوگا۔ اگر کسی دن نقصان ہو جائے تو کیا ہے سوچے گا کہ آج پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا تھا، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور اگر بالاتفاق جو ہے وہ صبح گھر سے نکلتے ہوئے کوئی بندہ مل گیا غریب آدمی تو یہ کہے گا کہ آج صبح صبح اس کی شکل دیکھ لی ہے، آج سارا دن جو ہمیں نقصان ہوگا۔ اب اس کی یہ سوچ ہے، اس کی یہ سوچ تب بنی ہے جب اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو عقیدہ سکھایا ہے وہ عقیدہ اس قدر مضبوط چیز ہے کہ انسان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ بعض لوگوں کے یہاں 13 کا عدد جو ہے منحوس ہوتا ہے، 13 نمبر جو ہے وہ منحوس سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 13 کا عدد جو ہے وہ ان لکی نمبر ہے۔ اور آپ یہ امریکہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سپر پاور ہے، بہت بڑی طاقت ہے، ہر بندہ جو نام لے گا اس کے، سر وہاں پہ بھی 13 نمبر ہاؤس نہیں ہوتا، 13 نمبر ہاؤس نہیں ہوتا، 12 کے بعد 12A اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد 14 نمبر ہاؤس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 13 کا عدد جو ہے بے برکتہ اور منحوس ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان ڈرے گا، جب عقیدہ نہیں ہے نا پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان ڈرے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی جوتی کے اوپر جوتی آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اگر کسی کے اوپر سے پھلانگ دے پھر کیا ہوتا ہے، شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے، کیا ہوتا ہے جی، بے برکتی آتی ہے، منحوسیت آتی ہے، اور گھر میں کینچی نہیں چلانی چاہیے، کیوں جی، لڑائی ہوتی ہے۔ اب یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ انتہائی مزاح کا خیز باتیں ہیں کہ انسان کا کیا سوچ ہے، اس کی کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اتنا علم حاصل کر لیا، اتنی ڈگریاں حاصل کر لی، اتنا کچھ اس نے سیکھ لیا، پھر بھی اس کا دماغ وہیں پہ اٹکا ہوا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ اور کئی اس طرح کے معاملات ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عقیدے کی اصلاح فرمائی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج کی رات کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مومن ہو گئے، اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، آج کی رات کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ مومن۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا آج کی رات بارش ہوئی تھی، کہا جی یا رسول اللہ بارش ہوئی۔ کہا فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ، کہ ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ملی ہے، تو فرمایا کہ وہ مومن ہو گئے، وہ مومن ہو گئے۔ اور فرمایا کہ جس نے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ ہمیں بارش ہوئی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے، ہمیں بارش ہوئی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے،
فلاں ستارہ یہاں سے یہاں گیا، تو جب یہ ستارہ یہاں سے یہاں جاتا ہے تو بارش ہوتی ہے، اس لیے بارش ہوئی۔ فرمایا انہوں نے کفر کیا کہ اب یہاں چیز ہے کہ ہم نے اپنی خیر کو اور اپنی فلاح کو، اپنی برکت کو اور اپنی بے برکتی کو مختلف قسم کے تصورات اور مختلف قسم کی مادی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور پہلے ہم نے تصورات گڑے اور اس کے بعد ان کا توڑ بھی ہم نے جو ہے وہ جوڑ لیا کہ اگر نظر لگ جائے گی، اسے بچنا ہے تو کیا کرو کہ کالا دھاگا باندھ لو۔ اب وہ کالا دھاگا نظر سے بچائے گا۔ اب کالا دھاگا جس نے باندھا ہوا یا لال دھاگا باندھا ہوا ہے نا، اسے آپ پوچھیں نا، اس کا پورا دین ایمان اس دھاگے کے اندر ہوتا ہے، پورا دین ایمان اس کا پورا توکل اعتماد اللہ پہ کوئی نہیں، صرف اس دھاگے کے اوپر ہے۔ وہ دھاگا باندھا ہوا اب مجھے خیر ہے، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا، جو رسول اللہ نے تعلیمات دی، ان پر کوئی ایمان نہیں۔ سر یہ خرافات تب پیدا ہوں گی جب عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ جس بندے نے عقیدہ سیکھ لیا، اس نے جان لیا کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ جب اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہیں، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو خیر پہنچا کے رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، یا غلام، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھانے لگا ہوں، سیکھ لو۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اگر پوری کائنات مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر پوری کائنات مل کے تمہیں بچانا چاہیں، تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں، جب تک اللہ نہ چاہے تمہیں کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ اللہ کی اوپر مشیت ہے۔ آج کیا ہے، ہم نے اتنی بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور اس گاڑی کو نظر نہ لگے پیچھے ہم نے یا تو بڑھاوا لٹکایا ہوگا، یا تو پھر یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ ایک گندا سا کپڑا لٹکا رہا ہوگا، یا کسی گاڑی کے پیچھے آپ نے دیکھا جوتا لٹک رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ گاڑی کو نظر نہ لگے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اگر اس سے بات کرو نا تو بڑی بڑی باتیں کرے گا، بڑا علم اس کے پاس، بڑی ڈگریاں، اور حرکتیں دیکھو کہ کن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ اتنی کروڑوں کی اس نے جو ہے وہ بنائی ہے، اپنا گھر بنایا، کوٹھی بنائی، اور کوٹھی کی ایک منڈیر پر چھوٹی سی مٹی کی ہنڈیا آپ کو نظر آئی ہوگی، کس لیے؟ تاکہ برکت رہے گھر کے اندر، اور اس گھر کے اندر دن رات اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی، دن رات جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی حدود پامال کی جا رہی ہوتی ہیں۔ صرف یعنی کہ گھر کے اندر جو مرضی کرو، صرف وہ مٹی کی ہنڈیا جو اوپر پڑی ہے نا، وہ ہمیں بچا لے گی۔ کیسی سوچ ہے، کیسا نظریہ ہے، کیسا عقیدہ ہے۔ سر میں نے شروع سے لے کے آخر تک جو آپ کو بات کہی ہے کہ جب عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تو پھر انسان وہمی بن جائے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جائے گا، اور چھوٹی چھوٹی وہموں کا شکار ہوگا، کبھی کسی چیز سے ڈر رہا ہوگا، کبھی کسی چیز سے وہم کا شکار ہو رہا ہوگا، اور یہ ہماری حال بن چکا ہے۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے سر، معذرت کے ساتھ ہر گھر کی کہانی ہے۔ گھر میں ذرا سا کوئی مسئلہ آ جائے تو ہمیں کوئی نہ کوئی عامل چاہیے ہوتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی جادوگر چاہیے ہوتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی جادو ٹونے والا چاہیے ہوتا ہے، کہ کوئی ایسا ملے کہ جو آگے دم درود کر جائے، جو ایسا ملے جو ہمیں دیکھ جائے۔ سر آپ کے اپنے اعمال اور اپنے کردار بھی میٹر کرتے ہیں۔ آخری آیت سنیے گا، بات ختم کرتے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کی گردن میں ڈال دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی قسمت سے مراد برکت یا بے برکتی، قسمت سے مراد برکت یا بے برکتی اس کی گردن میں ڈال دی۔ اگر تو وہ اچھے اعمال کرے گا تو برکت آئے گی، اگر تو برے اعمال کرے گا پھر بے برکتی آئے گی۔ اس لیے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بہت بڑی گاڑی آپ کے پاس، اور اس گاڑی سے اتر کے آپ اس بندے کے پاس جا رہے ہیں جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، گندے کپڑے اور گندی حالت، اور آپ اس کے پاس جا کے پوچھتے ہیں سر میری قسمت کا کیا حال ہوگا، سر میری نوکری لگے گی کہ نہیں، سر میرا یہ بنے گا کہ نہیں۔ سر آپ اتنی بڑی گاڑی سے اٹھ کے کس کے پاس آ رہے ہیں؟ جس کے پاس شام کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ اگر اس کو اتنی ہی قسمتوں کا پتہ ہو تو اپنی قسمت نہ کچھ بنا لے۔ سر گزارش یہ ہے کہ اپنا عقیدہ سنبھالیے، اپنی سوچ سنبھالیے، نظریات سنبھالیے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر یہ ہے کہ اس طرح کی خرافات نہیں آئیں گی۔ جس بندے کا عقیدہ صحیح ہو وہ جان لیتا ہے کہ ہر خیر اور ہر شر میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور وہی خیر کا مالک ہے، اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ نبی اسلام کی تعلیمات کو آگے لے کے چلتا ہے، نبی اسلام کی طریقوں کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس لیے یہاں رک کے یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ عقیدہ ہماری اساس ہے، عقیدہ ہماری طاقت ہے، عقیدہ ہماری پاور ہے، عقیدہ ہماری نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔